لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، فاتحة كتاب التكوين، خاتمة مصحف التدوين، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات بر محمد وآل محمد. تھوڑا ادھر میرے لیفٹ ونگ پہ جو لوگ مومنین تشریف فرمائیں تھوڑا آگے آ جائیں، اور جو بہت سی جگہ دیکھیے میرے سامنے خالی ہے، تھوڑا ایک بار میں آگے آ جائیں. جو اگر مصلحتاً آڑ میں بیٹھے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کہنا ہے، اور اگر مجبوراً ہیں تو جگہ ہے ادھر سمٹ آئیں. تھوڑا ایک صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ اچھے خاصے مومنین ہیں. اگر مل کے صلوات پڑھیں گے تو اکیلے ان کی ماشاءاللہ دیکھیے آپ سے بلند آواز تھی، تو اب مل کے تو ماشاءاللہ بہترین علماء میرے بزرگ مولانا شمیل حسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور بہت سے بزرگ مومنین ہیں یہاں پر، جوان ہیں، بامعرفت ہیں، اور ایک ماشاءاللہ 1.5 گھنٹے کا سلسلہ آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں. میں کیوں کہوں کہ برداشت کر چکے ہیں، برداشت تو اب آپ کو کرنا ہے. بہرحال مناسب وقت میں آپ کی زحمت تو نہیں کہوں گا، نزول رحمت کو روکوں گا مناسب وقت میں. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد. محتمم مجلس جناب کمیل رضوی صاحب کی فرمائش تھی، اور وہ جو خمسہ میرا موضوع القائم اسلامک مشن صلاح میں رہا، تو اسی موضوع کو انشاءاللہ وہی اسی آیت کو تلاوت کیا ہے میں نے. تو موضوع ہے کل ملا کر امامت، یعنی الہی عہدہ، الہی منصب، اس کا کرائٹیرین، اس کا معیار، اس کے شرائط، اس کا میزان، اس کی کسوٹی، اس کی اہلیت، اس کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، اس کی ایبیلٹی، اس کی کیپیبلٹی، اس کی ایفیشنسی، کل ملا کے دین خدا میں کیا معیار ہے الہی عہدوں کا، اس پر ذرا سی روشنی ڈالنی ہے.
توجہات کا طالب ہوں. ارشاد ہوا محمد والے محمد باواز بلند صلوات. خدائے قادر مطلق اپنے ارادہ نافذ العمل کا اعلان فرما رہا ہے وہ نرید، اور ہمارا ارادہ ہے، ہمارا کسی ملا کا ارادہ نہیں ہے، ہم قادر مطلق کا ارادہ ہے ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم احسان کریں، نوازیں، من کریں، احسان کریں ان پر، وہ میرے بندے خاص کہ جن کو زمین میں مستضعف قرار دیا گیا، کمزور کیا گیا. سیاست مداروں اور مکاروں نے اور ہمارے عہدے کی جن کو لالچ تھی، بڑا ہوکا تھا، وہ بے ہنر، بے کمال، عیب دار سیاست مدار جن کو ہمارے نمائندوں سے جلن تھی، حسد تھا، اور ان کو دنیا میں مستضعف اور آپریسڈ قرار دیا گیا. اب ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان پر احسان کریں. کیا نوازیں گے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہماری نوازش یہ ہے کہ ہم ان کو ائمہ بنائیں گے، امام بنائیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو محروم کیا گیا زمین پہ تو ہم ان کو وارث بنائیں گے، ہم ان کو وراثت دیں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو وراثت دیں گے. بہرحال تو ضرورت امامت دین خدا میں کیا ہے اس پر روشنی ڈالتے چلا آ رہا تھا، اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں. تو امامت کی دین خدا میں ضرورت کیا ہے؟ آخر یہ ولایت، یہ امامت، یہ بعد رسول سے اور آج تک اور آج سے صبح قیامت تک آخر کیا ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا ٹائٹل، یہ عہدہ، یہ منصب اللہ کی طرف سے، کوئی امام نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ دین خدا کا کیا نقصان ہو جاتا؟ آخری نبی تو مکمل کر کے چلا گیا دین، اور وہ ہم تک وراثتاً اسلاف سلف صالحین سے پہنچ رہا ہے. تو یاد رکھیں، میں ایک جملہ کہوں گا، اس کی تفصیل پھر، اب اس جملے کو جیسا آپ سنبھالیں. جیسے ہر شے کے وجود کے، اس کے ایگزسٹنس کے دو مراحل ہوتے ہیں. ہر شے جو وجود میں آتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور وہ شے وجود میں آئی، کریٹر وجود میں لائے، اس نے کریٹ کیا. کوئی بھی کریشن ہو، کوئی مخلوق ہو اللہ کی، اس کے وجود کے دو مراحل، دو اسٹیجز ہوتے ہیں، اس کے وجود کے کنٹینیویشن کے دو مراحل. ایک ہوتا ہے مرحلہ ابتدا، مرحلہ ابتدا، حدوث، بگننگ، اسٹارٹنگ. اور ہر شے، ہر وجود کے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے مرحلہ انتہا اور بقا. آپ ادھر متوجہ رہیں جو حضرات، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرے آگے بہت جگہ خالی ہے، دیکھیں لوگ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں آنے کے لیے. ایک صلوات پڑھیں، للہ آگے آ جائیں. یہ دیکھیں جگہ خالی ہے، آ جائیے. وہ پیسے چھوڑ دیں وہاں آنے کے لیے، تھوڑا پیچھے پیچھے چھوڑ دیں جگہ، تو لوگ آتے رہیں گے تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو، میں نہ ہوں، ورنہ آپ کا وقت زیادہ. محمد باواز بلند صلوات. ٹھیک، آل از اوکے. اچھا لائٹ چلی گئی. چلیے ایک اور صلوات پڑھیے. یہ نور عارضی جو ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے فی الحال. میں نے کہا ہر شے کے وجود کے توجہات کا طالب ہوں. دو مراحل ہوتے ہیں، ایک مرحلہ ہے حدوث و ابتدا، بگننگ، اسٹارٹنگ، یعنی کبھی نہیں تھا اور وجود میں آ گیا. اور ایک مرحلہ ہے انتہا اور بقا، اینڈ. مرحلہ وجود یعنی یہ کہ وجود میں نہیں تھا، کون وجود میں لایا، کب لایا، کس وسیلے سے لایا،
کیا اغراض و مقاصد ہیں, کیا مقصد ہے, کیسا ہے, ہدف کیا ہے, ریزن کیا ہے, کیوں آیا وجود میں. یہ ایک مرحلہ وجود ہے, نہیں تھا وجود میں آ گیا. اور ایک مرحلہ بقا ہے کہ وجود میں تو آیا, رہے گا کہ نہیں رہے گا, کب تک رہے گا, کس کے وسیلے سے رہے گا, کیسے رہے گا, مقصد کیا ہوگا, غرض کیا ہوگی, کیوں رہے گا باقی. تو اب ذرا قرآن سے اس مرحلے کو ذرا سا ایک آدھ آیت کے ذریعے آپ کے ذہن تک پہنچا دوں وہ بات کہ جو میں بات کر رہا ہوں مدلل. ایک مرحلہ وجود ہے, حدوث ہے, ابتدا ہے, سٹارٹنگ, بیگننگ, اور ایک مرحلہ انتہا, اینڈ, بقا. یہ دو چینل ہیں, یہ ابتدا ہے, یہ انتہا, یہ حدوث, یہ بقا. ٹھیک ہے. اب اللہ جو ہے وہ فرما رہا ہے ہم سے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ہم سے, ہمارا اسٹیٹس, ہماری حیثیت, ہماری اوقات بتاتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی نے پیدا کیا ہے, مگر ہر ایک باقی نہیں رہے گا. اللہ فرما رہا ہے, یہ اس کا قانون ہے کہ ما عندکم ینفد. اپنے تمام بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے, ما عندکم, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, خرچ ہو جائے گا, وینش ہو جائے گا, کل عدم ہو جائے گا, اس کو استواری نہیں ہے, اس کو پائیداری نہیں ہے, وہ ختم ہو جائے گا, چک جائے گا, فنا ہو جائے گا جو تمہارے پاس ہے. وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے, جو عند اللہ ہے, یہ قرآنی ٹرم بہت اہم ہے, توجہ اہل علم ہے. عندہ, جو اللہ کے پاس ہے, باق, وہ باقی ہے, اسے بقا ہے, اسے پائیداری ہے, استواری ہے, وہ کل عدم نہیں ہوگا, وہ مٹے گا نہیں, وہ نابود نہیں ہوگا, وہ نیستی کی منزل میں نہیں جائے گا. کون چیز؟ جو عندکم ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو عند اللہ ہے وہ باقی رہے گا. اب یہ اللہ نے فارمولہ دے دیا. تو اللہ نے تو ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور کہہ رہا ہے جو تمہارے پاس ہے, تو اب راز بقا سکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہیں باقی رہنا ہے, یعنی یہ کہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے, تمہارے متعلقات وجود بھی ختم ہو جائیں گے, تمہارے دائرے وجود میں, تمہارے حصار جاں میں, تمہارے دائرے اختیار میں جو ہم ہی نے دیا ہے, وہ سب اگر تم سے جڑا رہ جائے گا تو تم بھی فنا ہو جاؤ گے, اور جو تم سے جڑا رہ جائے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اگر تمہیں باقی رہنے کا گر چاہیے, اگر تمہیں راز بقا چاہیے, اگر ہمیشگی چاہیے, اگر انفائنائٹ بننا ہے تمہیں, تو اپنے کو اپنے سے جڑے نہ رہنے دو. جو تمہارے پاس ہے وہ اپنے تک محدود نہ رہنے دو, اسے اپنے حصار جاں میں مقید نہ رہنے دو, بلکہ اسے اللہ کے حوالے کر دو. عند اللہ کی منزل پہ آ جاؤ. تو ہم باقی ہیں, لہٰذا ہم اسے باقی رکھیں گے. اگر تمہیں راز بقا سیکھنا ہے تو اپنے کو اور اپنے آل کو, اپنے اولاد کو, اپنے مال کو, اپنے منال کو, اپنے آرزوؤں کو, اپنے ارادوں کو, اپنی تمناؤں کو, اپنے مشن کو, اپنے ہدف کو, اپنے عہدے کو, اپنے جاہ و منصب کو, جو بھی تمہیں اگر باقی رکھنا ہے تو اپنے تک محدود نہ رکھو, بلکہ منزل بندگی سے پرواز کر کے منزل تسلیم و سپردگی پہ آ جاؤ. بھائی توجہ, موضوع تو کنٹینیو کروایا ہے مگر مجمع بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہے, لیکن بس یہاں پر تو اللہ راز بقا سکھا رہا ہے ماشاءاللہ. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تم تک ہے, جو تم تک محدود رہ جائے, عندکم, وہ خرچ ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, کل عدم ہو جائے گا, وینش ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, جو عند اللہ ہے وہ باقی ہے. تو اگر تم اپنے اور اپنے متعلقات وجود جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو اپنے تک محدود رکھو گے تو سب ختم ہو جائے گا. اگر اسے منزل بقا تک لانا ہے تو ہمارے حوالے کر دو, یعنی بندگی سے اوڑھ کر سپردگی میں آ جاؤ, تسلیم کی منزل میں آ جاؤ, ہمارے حوالے کر دو. میں خدائے باقی ہوں, جو مجھ سے منسوب کر دیا جائے, جو میرے حوالے کر دیا جائے, اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں باقی رکھوں. اس لیے ارے اس کی اوقات نہیں ہے کہ ہم کو جھیلے, اور یہ صلوات. میں خدائے باقی ہوں. اگر تیرا قطرہ وجود ہمارے دریائے عظمت, ہمارے
بحر ناپیدا کنار سے الگ رہے گا، ایگو دکھائے گا تو فنا ہو جائے گا۔ جیسے کہ دریا سے اگر قطرہ الگ رہے تو کب تک زندہ رہے گا؟ یا تمازت آفتاب اسے بھاپ بنا کے اڑا لے جائے گی۔ بھائی آپ ساتھ دیں، ظاہر ہے کہ ڈسٹربینس ہے نا، آپ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا تمازت آفتاب اسے وہ ایواپوریشن ہو جائے گا، بھاپ بنا کے اڑا لے جائے گی، یا سنگلاخ پتھر کی چٹانوں پر وہ اپنے قطرہ وجود کو کھو دے گا۔ مگر اگر یہی قطرہ بے مایہ ناچیز جو بظاہر نتھنگ ہے، اگر یہ قطرہ عشق و محبت کی ایک جست کسی دریائے ناپیدا کنار میں لگا کے اپنے قطرہ وجود کو دریا میں ضم کر دے، اس کے حوالے کر دے، تو اب قطرے کو فکر بقا نہیں کرنی ہے، بلکہ جب تک دریا رہے گا تب تک قطرہ رہے گا۔ تو آؤ ہمارے حوالے کر دو۔ بھائی عزیزو، جلدی جلدی لینا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ تمہید کا وقت گزر گیا ہے۔ تو اے پروردگارہ، ہم اپنے قطرہ وجود کو تیرے دریائے عظمت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم کہاں تجھے پائیں، ہم کہاں تجھے دیکھیں، ہم کہاں حوالے کر دیں؟ ہم اپنے وجود کے حقیر سے نذرانے قطرہ وجود کو خلوص کے ہاتھ میں لیے ہوئے تیری منزل تسلیم و سپردگی میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم کہاں تیرے حوالے کر دیں؟ کہاں نظر آ رہا ہے تو عقلوں سے پردہ کر رہا ہے، تو عقلوں سے حجاب کرنے والا ہے، تو ہمیں نظر نہ آئے گا۔ وہ کون سا چینل ہے، وہ کون سا باب ہے، وہ کون سا وسیلہ ہے کہ ہم جہاں یا تو ہمیں اپنے تک بلا لے ہم تیرے حوالے کر دیں، یا آجا ہمیں دکھا دے ہم تیرے حوالے کر دیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ سارے ملاؤں کو معلوم ہے، یہ زبردستی کی کھسیاہٹ ہے کہ اللہ میاں کو دیکھیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ نے دیکھا تو غش کھا کے گر پڑے۔ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ میاں کو دیکھیں گے۔ اللہ میاں کو کیا یہاں نہیں وہاں قیامت میں دیکھیں۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، ملاؤں کی اوقات بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ عقلوں سے اللہ حجاب کرے، اپنے پیٹھ کے پیچھے خبر نہیں کہ تمہاری نقل کون کر رہا ہے کھڑا ہوا۔ بڑے آئے ہیں اس اللہ میاں کو دیکھیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابے ایک فرشتہ دیکھتے ہو تو دم نکل جاتا ہے۔ بھائی ہیں میرے ساتھ کے نہیں ہیں؟ ساری زندگی میں کوئی انسان کوئی فرشتہ نہیں دیکھتا۔ ہاں، ہر انسان ہر بشر اپنی زندگی میں ایک بار ایک فرشتے کو دیکھتا ہے تو پلٹ کے بتانے کے قابل نہیں رہ جاتا کہ آیا تھا۔ توجہ ہے؟ بھائی ایسے ہی جلدی جلدی میرے ساتھ رہیں تاکہ وقت بھی آپ کا صرف نہ ہو۔ ایک فرشتہ دیکھتے ہو تو دم نکل آتا ہے۔ بڑے آئے ہیں اللہ میاں کو دیکھیں گے۔ بھائی بیدار ہیں؟ اے ملا، یہ تیرے عقائد کی کھسیاہٹ اور یہ بغض علی میں بکواس کر رہا ہے کہ یہاں نہیں تو قیامت میں اللہ میاں کو دیکھیں گے۔ نہ یہاں اللہ دکھائی دیا ہے نہ وہاں اللہ دکھائی دے گا۔ یہاں بھی وجہ اللہ کو دیکھا ہے، وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بھائی بعض جملے مجھے بہت پسند ہیں، میں اکثر مجلسوں میں دہرا دیا کرتا ہوں۔ میرا ٹاپک نہیں، آپ پریشان نہ ہو، یہاں میٹر کی کمی نہیں ہے۔ آپ بیدار رہیں۔ تو کہاں پروردگارہ ہر شے تو فنا ہے؟ وہ کہتے تو ہم نے تمہیں ایڈریس بتا دیا، نہ ہم تک آؤ گے نہ ہم تم تک آئیں گے، نہ خلوت میں بلائیں گے، نہ اپنی تنہائیوں سے نکل کے بس میں بشری میں آئیں گے۔ تو پروردگارہ یہ کنیکشن کیسے ہو؟ ہم کیسے حوالے کر دیں؟ ہم کہاں مر مٹے کہاں ضم ہو جائیں؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم نے ایڈریس بتا دیا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، اے محمد تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا۔ ایک آیت اور، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر شے کو ہلاکت ہے، یعنی وہ نتھنگ ہو جائے گی، وینش ہو جائے گی۔ الا وجہ فقد وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ کہہ لو یا وجہ اللہ کہہ لو، ہر شے ہلاک ہے۔ تو اللہ کہے گا ہم نے ایڈریس بتا دیا، ہم تک نہیں آنا ہے بلکہ وجہ اللہ تک آنا ہے۔ یہاں آ کے ضم ہو جاؤ، ہم تمہیں حیات جاویداں دے دیں گے، ہم تمہیں بقا دے دیں گے۔ نہیں، پھر اس مرحلے پہ آ جاؤں جلدی جلدی، مگر آپ کی سماعتیں ساتھ رہیں بیدار۔ مجھے تو وہ سامعین پسند ہے کہ اتنی آگے فکر آپ کی بھاگے تو ہم جلدی بول نہ پائیں، ہماری سانس پھول جائے۔ ہماری سانس پھلائیے تو ہمیں مزہ آئے گا۔ آگے ہے کہ نہیں ہے؟ دو مراحل ہر وجود کے، ایک مرحلہ حدوث ابتدا، ایک مرحلہ انتہا اور بقا۔ توجہ ہے؟ کوئی عمارت ہو، کوئی مشن ہو،
کوئی تنظیم ہو، کوئی انجمن ہو، کوئی رفاہی کلب ہو، کوئی مدرسہ ہو، حوزہ ہو، مدرسہ، یونیورسٹی، کچھ بھی ہو، ہر اس کے 2 مراحل ہیں، نہیں تھا وجود میں آیا، دوسرا مرحلہ بقا ہے، رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کبھی کبھی وجود میں آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ بقا کا مرحلہ، بیدار ہیں؟ نہیں، خود ہم اور آپ، ایک ہمارا انسان کا مرحلہ وجود و ابتدا ہے، ایک ہمارا مرحلہ بقا ہے۔ اللہ نے مرحلہ وجود میں اللہ نے ذمہ دار کس کو بنایا؟ باپ کو بھی بنایا، ماں کو بھی۔ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی دونوں برابر کے پارٹیسپینٹ ہیں۔ مرحلہ وجود، ابتدا، فاؤنڈیشن، آبا و اجداد کی اسلاف سے چلتے چلتے صدیوں کا سفر کرتے کرتے اپنے امیڈیٹ فادر کی صلب میں آئے، اور وہاں سے اس میرے باپ نے اس میرے قطرہ ناچیز و بے مایا جو ہمارا ابتدائے وجود تھا بظاہر عالم ظاہر فزیکل ورلڈ میں، وہ اس نے ماں کے حوالے کیا۔ یہ مرحلہ وجود میں دونوں ذمہ دار ہیں، مگر جب بطن ماہی میں وہ ہمارے وجود کی ابتدا بطور امانت، اب وہ تہرے دبیس پردوں میں ہے، اب نہ باپ کو خبر ہے، نہ دادا کو خبر ہے، نہ نانیال و دادیال والوں کو خبر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کون جانے کہ بطن کے دبیس تہرے تاریک پردوں کے اندر اس نطفے پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی محرم راز نہیں ہے اس جنین کا، اس فیٹس کا، اس ابتدا کا کہ کون سے مرحلے میں گزر رہا ہے۔ ہاں، ایک اللہ کی رحمت قیومیہ ہے کہ جو اپنا فرض ربوبیت خالق ادا کر رہا ہے، اور ایک محرم فطرت اللہ کی ربوبیت کا پرتو وہ ماں ہے، وہ ہے کہ جو تہرے پردوں کے اندر بغیر آنکھ کے وہ سمجھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ میرے پیٹ میں اس بچے کا کیا حال ہے۔ یہی تو مراحل اللہ نے بیان کیے ہیں، کسی کو کیا خبر؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ فَجَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَجَعَلْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جسٹ سے، ایبسٹریکٹ سے، مٹی کے ایسنس سے، مٹی کے جوہر سے، مٹی کے خلاصے سے ہم نے پیدا کیا، پھر اس مٹی کے خلاصے کو ہم نے بشکل نطفہ ہم نے ایک امانت دار جگہ کے اوپر قرار مکین میں رکھ دیا، پھر ہم نے اس کو ریفارم کیا، خلق کیا، نطفے کو علقہ بنایا، یعنی جمع ہوا خون کا تھکا جیلی کی طرح بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس علقے کو گوشت کے لوتھڑے میں ریفارم اور خلق کر دیا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں باریک باریک سینکڑوں ہڈیوں کے جال بچھا دیے۔ توجہ، فَكَسَوْنَا، یہ مراحل خلقت اللہ بیان کر رہا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، خالق بتا رہا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی دبیس چادریں چڑھا دی، ثم کچھ ٹھہر کر انشأناہ خلقاً آخر، پھر ہم نے اس کو دوسری خلقت میں ڈال دیا۔ اب تک یہ فزیکل تھا، اب یہ میٹا فزیکل ہو گیا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہم نے پیکر بشری میں روح انسانیت کو جیسے ہی پھونکا، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ مراحل مادی تھے، اب اس کے بعد جو ہے وہ اس میں روح انسانیت آئی۔ توجہ کا تعلیم ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، آئینہ اللہ نے تیار کر دیا، کون سا؟ بشریت انسانیت کا آئینہ، کہ جس کو اپنے صفات کا مظہر بنانا تھا۔ تو جب آئینے میں ایسا اس نے ریفلیکشن دیکھا تو آئینہ ساز نے اپنا بھی قصیدہ پڑھا، آئینے کا قصیدہ بھی پڑھا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے، سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ مگر یہ مرحلہ، توجہ کا تعلیم ہوں، ایک اللہ جانتا ہے کہ بطن مادر میں اس بچے پہ کیا گزر رہی ہے۔ وہ نطفے سے علقہ بنا، علقے سے مضغہ بنا، مضغے سے ہڈی بنا، ہڈی پہ گوشت چڑھی، گوشت کے بعد روح آئی، کوئی نہیں جانتا ہے، فقط ماں جانتی ہے کہ یہ تہرے دبیس پردوں میں تاریکی کے اندر جو زندان بطن میں مقید ہے، یہ فقط ایک اللہ رازدار ہے، ایک ماں رازدار ہے۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ الٹرا ساؤنڈ کی نوبت تو بعد میں آئے گی، سونوگرافی کی نوبت تو بعد میں آئے گی،
غور کر رہے ہیں؟ میڈیکل سائنس تو بعد میں خبر لے گی، گائنیکولوجسٹ تو بعد میں بتائے گی۔ اگر یہ کمپلین نہ کرے کہ حرکت ہے کہ نہیں ہے، موو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے، ہر ایک اس مرحلے سے گزرتا ہے، اگر یہ کمپلینٹ نہ کرے تو ماں کا شکم ہی بچے کی قبر بن جائے۔ ذرا محسوس کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرحلہ وجود میں باپ اور ماں برابر کے ذمہ دار ہیں، مگر مرحلہ بقا یہ انسان مکمل ہو جائے، یہ کمپلیشن تک، یہ تکمیل تک پہنچے۔ میں آخری مجمع تک توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے مرحلہ بقا کا ذمہ دار باپ کو نہیں بنایا، ماں کو نہیں بنایا، ماں باپ کو نہیں بنایا، دادا کو نہیں بنایا، کسی کو نہیں بنایا۔ ایک وہ ہے جو فرض ربوبیت، اور اللہ نے ماں کو بنایا ذمہ دار، بقا کا رازدار اور ذمہ دار اللہ نے کو بنایا۔ بھائی ایک لفظ سے آپ کا ذہن اگر پہنچا، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں جلدی آپ کا وقت بچانے کے لیے بڑے مراحل طے کرنے ہیں، مگر مناسب وقت کے اندر توجہ ہے۔ بقا کا ذمہ دار باپ کو بھی بنایا، ماں کو بھی، یہ وجود ابتدا ہے، وجود کا ابتدا کا ذمہ دار، مگر بقا انتہا کیسے باقی رہے گا، کس وسیلے سے، اس کا ذمہ دار باپ دادا کوئی نہیں ہے، فقط وہ محرم فطرت اور نباز فطرت وہ ہے، وہ ماں ہے جسے لقب اللہ نے کا دیا، وہ بقائے طفل کی کا وسیلہ بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے۔ توجہ ہے؟ اما ایک انسان کی بقا کا سوال آئے تو اللہ کو وسیلہ بناتا ہے۔ بھائی ذہن پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ایک بشر کی بقا کی اگر ضمانت لینی ہو تو اللہ کو بناتا ہے ذمہ دار۔ آئے نہیں ذہن پہنچ رہے ہیں؟ تو اسی لیے جب محمد کو دین کی بقا کا خیال آیا تو نہ کسی صحابی کے حوالے کیا، نہ کسی زوجہ کے حوالے کیا، بلکہ محمد کی نظر ایک ایسی پر گئی کہ جس کے لیے کہا کہ فاطمہ تو ابیہا۔ صلوات پڑھ دیں، ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں۔ اور فرما رہے ہیں یعنی یہ کہ جب بقا کا سوال آتا ہے، اور اتنا بھی یاد رہے کہ ہر ماں کو تو کہا جاتا ہے، مگر ہر ماں نہیں ہوتی۔ کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی کچھ آداب منبر ہوتے ہیں۔ آپ تو اشاروں کے محرم ہیں، خاندانی اشاروں میں تو ساری مجلسیں چلتی ہیں، بھونڈے انداز میں تو کھل کے بہت اچھی بات نہیں لگتی۔ توجہ، ماں، مدر، ماتا، جنی، جو چاہیں کہہ لیں، والدہ، ہر والدہ تو ہوتی ہے، مگر ہر والدہ نہیں ہوتی۔ تو ہر کا وہ پروٹوکول نہیں ہے جو والدہ کا ہوتا ہے۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ، اچھا نہیں، ایک جملہ کھل کے کہہ دوں، ان کا وہ امہات المومنین ہے، ازواج رسول، تو چلو ٹھیک ہے، وہ پروٹوکول اس لیے دیا گیا ہے، وہ حرمت محمد کا پاس و لحاظ ہے، وہ کسی زوجہ کی ذاتی عزت نہیں ہے۔ میں تلخی تک نہیں جانا چاہتا، مگر بتا رہا ہوں، ایک ڈھنڈورا پیٹے ہیں، اماں ہیں تو کون سی اماں ہیں؟ توجہ ہے، اگر اماں ہوتی تو جیسے مردوں کی تھیں ویسی عورتوں کی بھی ہوتی۔ بھائی ذہن نہیں پہنچ رہا ہے؟ ارے میں عجیب بات کہہ رہا ہوں، اگر ازواج رسول ماں ہوتی، وہ والی اس طرح کی وہ پروٹوکول ہوتا تو جیسے مردوں کی تھیں ویسے ہی خواتین کی بھی ہوتی۔ اسی لیے ایک صحابیہ نے آ کے کہہ دیا، وہ سوکال سب سے چہیتی سے، السلام علیکم یا اماں،
اے اماں آپ پہ سلام. ان کا چپ رہو, تمہاری اماں نہیں ہے, تمہارے مردوں کی ہیں. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ والی اماں نہیں ہے, بلکہ یہ محمد کی اللہ نے عزت اور احترام رکھی کہ امت کے لوگ ان کی ازواج سے نکاح نہ کر پائیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ لہذا ہر ماں جو ہے پیغام جا رہا ہے دور دور, لہذا میں اس کو چھیڑ رہا ہوں کہ چلیے ٹھیک ہے امہات المومنین ہے, یقیناً ہم کو اتنا ادب ہے کہ ہمارے آقا سے جو منسوب ہو جائے تھوڑی بہت رعایت تو ہوتی ہے. یہ پروٹوکال یہ ذاتی نہیں ہے, یہ نسبتی شرف ہے, یہ طفیلی شرف ہے, یہ صدقے میں شرف ملا ہے, یہ ذاتی نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو چلو ٹھیک ہے, مگر امہات المومنین کا فاطمہ سے کیا مقابلہ؟ بھائی توجہ ہے, جملہ اگر سنبھال لے غلامان شیعان زہرا, ازواج رسول امہات المومنین ہیں, فاطمہ سے کیا مقابلہ؟ ازواج رسول امت کی مائیں ہیں, فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. صلوات پڑھیں. مل جل کے ایک سلامت رہیں, سلامت رہیں, بس صلوات پڑھتے رہیں. ایک اور صلوات بلند آواز سے نواز دیں. جلدی جلدی جس مرحلے کی طرف لانا تھا آپ کو لے آؤں. توجہ, ہر شے کے دو وجود کے دو مراحل, دو سٹیجز. ایک مرحلہ ابتدا, بیگننگ, سٹارٹنگ, جسے مرحلہ حدوث کہہ لیں. ایک مرحلہ بقا, انتہا ہے نا, ہر شے کی ہے. جب ہر شے اور بقا جب ہوگی جب عند اللہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا عند اللہ اس کی سٹارٹنگ ہو, یا بعد میں عند اللہ, اللہ کے حوالے. اللہ کہتا ہے ہم باقی رکھیں گے. یہ سب ذہن میں ہے, یہ جملے کام آئیں گے, اس لیے جلدی جلدی فل ان دا بلینک کر رہا ہوں. توجہ. تو ہمارے وجود کے دو مراحل, ایک ابتدا ایک انتہا, ایک وجود ایک بقا. ہر شے کے دو مراحل وجود کے, ایک وجود ابتدا ایک انتہا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ کا دین بھی تو کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب اللہ کا دین اسلام, بس یہاں سے سچ پوچھے تو یہ تمہید کا سہارا لے کے یہاں سے اصل موضوع کا آغاز ہے. توجہ, اللہ کے دین کے بھی دو مراحل ہیں, سنبھالیں گے جملہ. اللہ کے دین اسلام کے مرحلہ وجود کا نام ہے نبوت. ارے آگے آگے چلیں. اسلام کے مرحلہ وجود کا نام ہے نبوت, اور اسلام کے مرحلہ بقا کا نام ہے امامت. سلامت رہیں. پڑھیے صلوات بر محمد و آل محمد. بس یہیں پہ ٹھہر کے اہم باتیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا نہیں, ذرا سا آیت کے سہارے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس, جو عندکم, جو تم تک ہے, عندکم وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ, جو عند اللہ ہے, عند اللہ ذہن میں رہے, وہ باقی ہے. تو جب بعد میں عند اللہ ہو جائے, اللہ کہتا ہے ہم نے اپنا لیا, تسلیم آ گئے, سپردگی کی منزل میں آ گئے, ہمارے حوالے کر دیا. اپنے کو, اپنی آل اولاد, مال منال سب ہمارے حوالے کرو. ہم ذرا سا مال لیتے ہیں تو انفائنائٹ کر دیتے ہیں. توجہ ہے؟ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اپنے اللہ کو قرضہ دے؟ کتنا کریم ہے, ہمیں مال دیتا بھی ہے, رزق بڑے پیار سے کہتا ہے اپنے اللہ کو تھوڑا قرضہ دے دو, بچا ہوا ہے. ایک تبلیغی پہلو ہے. فیضاعف, وہ یوں ہی نہیں, ضائع نہیں جائے گا. یضاعف, ضعف, اسے مضاعفہ, یضاعفہ, ورب, یضاعفہ. ضعف کہتے ہی ہیں کئی گنے کو, یضاعفہ کئی گنا کر دے. پھر کیا لایا؟ اضعافن, پھر ضعف کی جمع, کئی گنا کر دے, کئی گنا کر دے. پھر اس پر ایڈجیکٹیو لگایا اضعافن کثیرا, ابنڈن. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرضہ دو اپنے بچے ہوئے مال سے, تھوڑا سا مال, ہم اسے ملٹیپل کر کے انفائنائٹ کر دیں گے. تو جو اللہ اپنے بندے سے بچا ہوا تھوڑا سا مال مانگے اور کہے کہ انفائنائٹ کر دیں گے, اگر وہ کسی بندے سے اس کی بچی ہوئی زندگی تھوڑی سی مانگ لے اپنے راہ میں, بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟
تو وہ کیوں نہ شہید جاوید بن جائے, کیوں نہ وہ انفائنائٹ. حیات شہداء پہ شک کرنے والے احمق ملاؤ جو مال کو کئی گنا کر کے دے, وہ زندگی تھوڑی سی فی سبیل اللہ اگر لے لے تو اگر وہ حیات زندہ جاوید بن جائے تو تعجب کا ہے. توجہ ہے جو عند اللہ ہے, توجہ جو بعد میں عند اللہ ہو جائے وہ باقی, اور جو شروع ہی سے عند اللہ ہو پھر آ گیا دین اسلام تک, جو شروع سے عند اللہ ہو تو وہ تو ہے ہی ہے باقی, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ما عندکم, فارمولہ یاد رہے, ما عندکم ینفد, جو تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, جو عند اللہ کی منزل پہ ہے یا آ جائے بعد میں, تو جب بعد میں آ جائے وہ باقی ہے, اور جو شروع ہی سے عند اللہ ہو. اب اللہ تیرا دین جو ہے وہ کہاں تھا, کیا بعد میں تو نے اسے چوز کر لیا ہے, لوگوں نے بنایا؟ ابے کہاں ہے, تھوڑا اہم قرآنی حقائق. اللہ نے اپنے دین کے بارے میں کیا کہا, ضائع نہ جائے. یہ محنت کا نچوڑ یہیں پہ جمع ہو رہا ہے, اور تھوڑی تفصیل یہاں پر, اور اس کے بعد زحمت تمام. جو بعد میں عند اللہ ہو, اللہ کہتا ہے باقی رہے گا, میں خدا باقی میرے حوالے کیا, میں باقی رکھوں گا. تو جو شروع سے عند اللہ ہو اس کی بقا میں کون شک کرے گا؟ اور اللہ نے اپنے دین کا جب تعارف کرایا, بتایا کہ اس کی سٹیج کیا ہے, ابتدا کیا ہے, تو فرمایا ان الدین عند اللہ. بھائی اگر میری بات نہ پہنچی تو میری محنت رائے گاں ہے. بھائی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو عند اللہ ہے وہ باقی. اسلام کیا ہے, ان الدین عند اللہ. ضائع تو نہیں کر رہا ہے میرے کرسی نشین مجمع, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو عند اللہ ہے وہ باقی. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الدین, جو دین ہے, عند اللہ وہ کیا ہے, الاسلام, وہ اسلام ہے. تو جو عند اللہ شروع سے ہے اس کی بقا میں شک نہ کرو. کسی ملا کو اس میں زحمت اور محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے عند اللہ ہے تو باقی ہے. یہ نہ سوچو کہ باقی رہے گا نہیں, وہ تو اللہ کی گارنٹی ہے. بحث کرنی ہے تو اس پہ کرو کہ کن کی قربانیوں سے باقی رہا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اسی لیے اب ذرا یہ جملہ جو کہا تھا اس کی تھوڑی سی تفصیل, قرآنی حقائق, تاکہ آپ ریئلائز کر لیں کہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. میں نے کہا کہ اسلام کا, دین خدا کا مرحلہ حدوث اور ابتدا کیا ہے, یہ ہے نبوت. وہ ہوتا رہے گا. اسلام کا مرحلہ حدوث و ابتدا کیا ہے, بیگننگ اسٹارٹنگ کیا ہے, روز حدوث ذرا سا فلسفیکل ہے, آپ اس کو وجود سمجھ لیں, وجود, ایگزسٹنس. اسلام کا مرحلہ وجود کا نام کیا ہے, نبوت. اسلام کے مرحلہ بقا کا نام کیا ہے, امامت. اسلام کا فاؤنڈیشن مرحلہ وجود کا کی اسٹیجز کا آگے بڑھنا, انٹرنل اسٹیجز کا آگے بڑھنا کمپلیشن کی طرف, یہ نبوت کا جواب ہے. ادھر یہ نبیوں کا جواب ہے. فاؤنڈیشن علم خدا میں تو ہے عند اللہ, اللہ کے منصوبے میں ہے, خلقت بھی ہے بندوں کی, ان کے لیے قانون بھی ہے, وہ علم خدا ہے بھائی. اسے کوئی جانے کب تھا. منصہ شہود اور عالم ظہور میں اللہ نے نبیوں کے ذریعے سامنے اس کا قانون کا امپلیمنٹیشن, یہ ہے دین خدا اسلام. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ ذرا سا مشکل مرحلہ, بڑی خاص توجہ چاہیے. یہ نبیوں کا جواب ہے, یہ نبیوں کا کام ہے. چلیے عالم ظاہر, ہم اولاد آدم ہیں, ابو البشر, پہلا نبی, فاؤنڈیشن دین خدا, بنیاد رکھی, بنیاد رکھ کے اللہ نے بلا لیا, مگر نبوت رہے گی. ابھی وجود کی ابتدا ہے, ابھی وجود کی منزل نطفہ ہے. جیسے انسان کی خلقت کے مراحل, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نطفے سے علقہ, علقے سے مضغہ, مضغے سے ہڈی, ہڈی سے گوشت, گوشت سے کیا, روح آئی, جان آ گئی. ویسے ہی نبوت کی بھی اسٹیجز ہیں. آدم کی نبوت منزل نطفہ, ضائع نہ کریں, یہ حقائق ہیں. نوح کی نبوت منزل علقہ, ابراہیم کی نبوت منزل مضغہ, موسیٰ کی نبوت اور رسالت منزل عظام, ہڈی.
توجہ، عیسیٰ کی نبوت منزل لحم، اور محمد کی نبوت ثم انشأناہ خلقا آخر، یعنی جب پیکر نبوت مکمل ہو جائے، جان آ جائے. صلوات. ایک اور صلوات سے نواز دیں، جلدی جلدی منزل تک لانا چاہ رہا ہوں. بیدار بیدار، ادھر ادھر ماشاءاللہ. اگر آپ ادھر ادھر گھومیں، ذرا گھوم کے میری طرف بیٹھ جاتے ہیں، میری طرف رخ کر لیں تاکہ مجھے مزہ آئے. ہیں آپ نہ بھی بولیں تو کم سے کم آئی کانٹیکٹ رہے. ہیں آنکھیں ملتی ہیں، تھوڑی مروت آتی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بہت اہم بات ہے، توجہ ہے نا. یہ نبیوں کا کام ہے. آدم آئے، بنیاد رکھی. اب ذہن میں رکھیں، مرحلہ وجود آگے بڑھانا ہے. اتنا کمٹمنٹ ہے اور اتنا خود اللہ کا نظام ہے نا، تو اللہ خود اس کا انتظام کر رہا ہے کہ پچھلا جانے نہ پائے، اگلا آ جائے، کہ کہیں وجود جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. بھائی بیدار، فاؤنڈیشن رکھ کے اگر کوئی وارث نہ رہ جائے تو کیا ہوگا؟ توجہ ہے، ابھی تو دیواریں بلند ہونی ہے نا، ابھی تو مرحلہ آگے بڑھنا ہے نا. تو آدم اگلے وارث کو، مرحلہ وجود، انبیاء وصیتیں کر رہے ہیں. اسلام خدمت کرو، دین یعنی یہ کہ داخلی مراحل، بہت خاص توجہ، انٹرنل سٹیجز، داخلی مراحل، اسلام کے وجود کے داخلی مراحل نبیوں کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں. نسلاً بعد نسلیں ایک نبی اگلے نبی کو حوالے کر رہا ہے کہ کمٹمنٹ کے ساتھ اس کے وجود کو آگے بڑھاؤ. داخلی مراحل، کمپلیشن، کمال، مکمل ہونے کی طرف نبوت، وجود اسلام بڑھ رہا ہے. طول تاریخ میں 1,24,000 انبیاء ہیں، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہر نبی وجود اسلام کو اپنا حصہ ڈال کر تھوڑا آگے بڑھا کر، توجہ ہے کہ نہیں ہے، اور ہر نبی جو ہے اس کی نظر اس مرحلے پر ہے کہ یہ میری محنت سوارت ہو کے کب مکمل ہوگی. ہر نبی کی نظر خاتم الانبیاء پر ہے کہ جس کے ہاتھ پر محنتیں رنگ لائیں گی. تھوڑا سا دماغ سوزی والا میرا موضوع ہے، مگر قرآنی حقائق. بیدار ہے، امامت کی ضرورت، بیدار رہیے گا. یہ مرحلہ آگے بڑھتا رہا، توجہ کا طالب ہوں، وہ ذہن میں رہے. اسلام کا وجود کیا ہے؟ نبوت. یہ نبیوں کا کام ہے. وجود، فاؤنڈیشن، اسٹیجز آگے بڑھائیں، کمال کے قریب دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. انبیاء جا رہے ہیں، اگلا نبی آ رہا ہے، ایک رسول جا رہا ہے، اگلا رسول آ رہا ہے. بیچ میں اگر گیپ ہے، نبی نہیں ہے، تو وصی، معصوم، حجت، وصیوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. اتنا ہی کمٹمنٹ ہے تاکہ وراثت کو آگے بڑھا دو، وجود اسلام ختم نہ ہونے پائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بڑھتے بڑھتے توجہ، یہی سبب ہے کہ ہر نبی اگر بڑھاپے تک بھی کوئی نہیں وارث پیدا ہوا ہے، ایسا لائق وارث جو نبوت کو سنبھال لے. ہر بیٹا لائق نہیں ہوتا. بھائی میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں کیا کہوں؟ ذرا ویسے سنیں، مجھے بھی تو تھوڑا مزہ لینے دیں. میں نے سارا مائک کا ٹینشن اپنے دماغ پہ لے لیا ہے، مگر میں خاتم الانبیاء کی امت میں ہوں. ان کے ذاکر کے دماغ میں خلل نہیں آتا، وہ منافقوں کے دماغ میں خلل آتا ہے جو نبی پہ الزام لگاتے ہیں ہذیان کا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ، ہر نبی لائق وارث چاہیے، خالی بیٹا نہیں. توجہ ہے، بیٹا ہے تو ابن تو ہوگا، مگر ضروری نہیں ہے کہ اہل بھی ہو. ارے جو اشارے اگر پہنچ رہے ہو نہیں پہنچ رہے ہیں، ماشاءاللہ ایسٹ لنڈن کے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اشرے میرے سن چکے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب ایسٹ لنڈن ہی کے نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے گا، ویسٹ کے بھی ہیں. توجہ ہے، ہر بیٹا لازم نہیں ہے کہ لائق ہو، اہل ہو، اور ہر زوجہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نبی کے مشن کی مخلص ہو. کوئی بیٹا ہونے کی وجہ سے نبی کے کوئی دھوکہ نہ کھائے. اللہ نے اسی لیے ایک مثال دے دی ہے، پسر نوح، قالا رب ابنی من اہلی، اے میرے پالنے والے، میرا بیٹا میرا اہل ہے. اللہ نے بیٹے سے انکار نہیں کیا، اہل ہونے سے کر دیا.
انہو لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، لڑکا ہے تمہارا، اہل نہیں ہے۔ تو کوئی نبی کا بیٹا ہونے سے دھوکہ نہ کہ بھلا نبی کا بیٹا ایسا نکلے گا، ہاں نکلا۔ نہیں، دوسرا سکے کا پہلو بھی ہے کہ نبی کے گھر میں جو آ جائے اور اس کے بدن سے لڑکا پیدا ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ لڑکا اور امی دونوں اہل ہوں۔ بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ بیدار ہیں؟ اللہ نے اسی لیے یہ آخری امت کے لیے مثالیں قرآن میں ہیں۔ جاؤ پڑھو سورہ تحریم، خداوند عالم کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی ہے۔ کیا؟ امرأتا نوح و امرأتا لوط، دو نبیوں کی زوجہ، لوط کی کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین، جو میرے دو عبد صالح کے انڈر میں تھیں، زوجہ تھیں، فخانتہما، تو انہوں نے اپنے شوہر نبیوں کے مشن سے خیانت کی۔ اور مزہ تو یہ ہے کہ دو نبیوں کی دو ہی ازواج کا ذکر کیا، اور اس امت کو بتانے کے لیے کہ دھوکے میں نہ آنا۔ ارے میں کیا عرض کروں آپ سے، اشاروں کے محرم بنے۔ نبی کی زوجہ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی اہلیہ زوجہ کی حیثیت سے ہونا اور ہے، نبی کو بشر کی حیثیت سے بھیجا گیا تو مرد ہونے، میل نر مرد ہونے کی حیثیت سے وہ بھی نکاح کرے گا، کیونکہ رول ماڈل ہے نا بشریت کے لیے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ نبی مرد کی حیثیت سے شادیاں کرے، نکاح کرے، وہ نبی کی بشریت کے لحاظ سے اہلیہ ہوں گی گھر والی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد کی اہلیہ ہونا اور ہے، مگر نبوت کی اہلیہ ہونا، شاید میرا جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا، نہیں سن لیں۔ اہل محمد ہونا اور ہے، اہل نبوت ہونا اور ہے۔ توجہ، جملہ سنبھالیں گے اہل نظر۔ نبوت کی اہل ہونے کے لیے شرط ہے کہ نبی کے معصوم بچے کی ماں ہو۔ ارے میں گردن اٹھا کے ہر طرف نظر رہتی ہے، صلوات اور محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ ایک اور مل جل کے صلوات سے نوازیں تو آپ کی سماعتوں میں خراش نہ پڑنے پائے اور میرے گلے میں۔ بہرحال چند منٹ کا ڈسکاؤنٹ تو مجھے ملے گا نا، ڈسٹربنس کا کہ نہیں ملے گا؟ یا چھک چکے ہوں تو بات ختم ہو جائے؟ ہے موقع ہے؟ ارے تو چہرے اترے تو نہیں ہے؟ نہیں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، نہیں کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال صلوات پڑھیے، ویسے بس سمیٹ رہا ہوں بات۔ بیدار توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر لائق وارث نہیں ہے، بیٹا ہے مگر لائق نہیں ہے، اہل نبوت نہیں ہے، تو لائق وارث کا انتظار اللہ سے مانگا جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ آدم کے دو بیٹے پہلے ہی مرحلے پر، جو لائق تھا اس کو قتل کر دیا نالائق نے۔ تو آدم نے کہا یہ بنیاد جو رکھی ہے تیرے دین کی، انتظام تو کرے گا، مگر میرا بھی تو کوئی خلوص ہے بندگی کا۔ آدم نے اللہ سے مانگا لائق بیٹا جو نبوت سنبھال سکے، تو اللہ نے وہ دیا جن کو شیس آپ کہتے ہیں، اصلی نام ہے ہیبت اللہ، یعنی اللہ کا گفٹ مانگا ہے۔ اور اگر کسی نبی کے بڑھاپے تک کوئی لائق وارث نہیں ہے تو اس نے بڑھاپے میں جب اسباب ظاہر فزیکل لاس کے لحاظ سے جب اولاد پیدا ہونے کی نہ اس میں صلاحیت ہے نہ اس کی زوجہ میں، مگر پھر بھی وہ رحمت خدا سے مایوس نہیں ہے۔ میں کیا کروں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے،
مجھے فکر یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا تھوڑا سا وہ پھیل گئے مائک کا بہانہ لے کر، لیکن بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا ویسے سنیے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے بڑھاپے تک. جائیے سورہ مریم، جناب زکریا کہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. سورہ مریم کہا یہ کوڈ ورڈز ہیں، اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، توجہ ہے، اس کی تفسیر ہے. بہرحال مطلب یہاں سے ہے، یہ تمہارے عبد، اے محمد تمہارے عبد، اللہ کے عبد اے محمد. یہ ذکر ہے زکریا کا، عبد خدا زکریا کا، جب انہوں نے تنہائی میں دھیرے دھیرے خلوت تنہائی اور محراب عبادت میں گڑ گڑا کے ہم سے مناجات کی، ہم سے دعا کی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا دعا کی؟ اے میرے پالنے والے، انی خفت رب انی قد وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. پروردگارا، بڑھاپے کا عالم یہ ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ کمزور ہو گئی ہیں اور سر سفید ہو گیا. علامت بڑھاپا سر پہ دوڑ گیا، یعنی بوڑھا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. میں اپنے بعد اپنے خاندانی رشتہ داروں سے اپنے بعد ڈر رہا ہوں کہ میری میراث نبوت کو برباد نہ کر دیں، اور کوئی اولاد لائق وارث نہیں ہے میرا. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری زوجہ جو میری بیوی ہے وہ عاقر بانجھ ہو چکی ہے، اب اس میں صلاحیت نہیں. یعنی میں بھی بوڑھا ہوں اور میری زوجہ بھی. اسباب ظاہر فزیکل لاس کے لحاظ سے اب ہم میں صلاحیت نہیں ہے کہ وارث پیدا ہو. پھر بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں. رب ہب لی من لدنک ولیّا. کیا سن رہے ہیں؟ اے پالنے والے، ایک ولی دے دے، ایک لائق وارث دے دے. یرثنی ویرثو من آل یعقوب، جو میری بھی وراثت کو آگے بڑھائے، اور آل یعقوب کی جو وراثت چلی آ رہی ہے، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یہ سلسلہ یہاں تک آیا. اس وراثت کو وہ اللہ کے دین و نبوت، توجہ، وہ جو نسلاً بعد نسلاً چلی آ رہی اس کو آگے بڑھا دے. کوئی وارث نہیں ہے، توجہ. اور میں اپنے خاندانی ضائع نہ جائے، یہ سورہ مریم ہے، اللہ قانون بنا رہا ہے. میں اپنے خاندانی رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوں، تو مجھے وارث دے میرا بیٹا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما زکریا کو اپنی نبوت کے سلسلے میں، وراثت کے سلسلے میں، زکریا تو اپنے خاندانی رشتہ داروں پر بھروسہ نہ کریں اور محمد امت کے جاہلوں میں بھروسہ کر کے چلے جائیں. بھئی کیا سن رہے ہیں؟ صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. اللہ نے دیا، اللہ نے دیا. جناب یحییٰ ہیں، توجہ، بس آگے بڑھنا جا رہا ہوں جلدی جلدی. اب تک ہر نبی جو ہے وہ نبی مانگ رہا ہے. قرآن جا کے دیکھیں، ماشاءاللہ ساری آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں، وقت نہیں ہے کہ پڑھوں. آدم سے لے کر ہمیں یہاں تک یہ نظر آیا، ہر نبی جو ہے وہ اگلا نبی مانگ رہا ہے. نہیں مرحلہ وجود کی فکر ہے نا. اسلام کا وجود کیا ہے؟ نبوت. ہر نبی نبی مانگ رہا ہے، نبی نبی، رسول رسول، یہ سب مانگ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں تک آیا سلسلہ، کہاں تک؟ ابراہیم تک آیا. اب یہ ایسا رسول ہے کہ جس کی دعاؤں میں دونوں طرح کی تڑپ نظر آئی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کا مرحلہ وجود ہے نبوت، اسلام کا مرحلہ بقا ہے امامت. یہ پہلا نبی آدم کے بعد نظر آیا کہ جس کی دعا میں، بیدار ہے کہ نہیں ہے، رسالت بھی مانگی ہے، امامت بھی مانگی ہے نا. رسالت وہ سورہ بقرہ نہیں دہراؤں گا، جو سورہ جمعہ جس کا جواب ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. نہیں ترجمہ کروں گا، سورہ جمعہ میں بس جواب دیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یحلقوا بہم وهو العزیز الحکیم. ہو گئی بات. جو ابراہیم نے مانگا ذریت میں کہا
میری ذریت کی امت مسلمہ اس میں ایک رسول کو بھیج. یہ ہو گیا مرحلہ وجود کا آخر. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ مرحلہ وجود کے آخر محمد کو مانگا. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ یہ رسول جو مانگا ابراہیم نے وہ آخری نبی آخری رسول محمد. بھائی میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب اسی ذریت میں ابراہیم نے امامت بھی مانگی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم تمہیں اب لوگوں کا امام بنانے لگے ہیں. جیسے ہی امامت کی خوشخبری سنی ابراہیم کو فکر بقائے اسلام ہوئی. فوراً ذریت میں امامت مانگ بیٹھے. اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین دوں گا مگر موٹی سی شرط کے ساتھ کہ ظالم نہیں ہوگا ان میں کا امام. اب مجھے ادھر نہیں جانا ہے, نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے, توجہات کا طالب ہوں. تو جس ذریت میں ابراہیم نے رسول مانگا وہ ہے محمد. اسی ذریت میں ابراہیم نے امام مانگا. اب ہمیں امت بتائے کہ ذریت کا رسول تو محمد ہیں. اس ذریت کا وہ امام کون ہے جسے امت کے جاہلوں نے نہیں بلکہ اللہ نے بنایا ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مرحلہ بقا کا ذمہ دار ہے. بس بات کو دو چار جملوں کے اندر سمیٹ رہا ہوں, قرآن سے مدلل کر دوں چند جملے کہ کیا اہمیت ہے. چلیے آخری نبی آ گیا, آخری رسول آ گیا, دین ختم بلکہ مکمل, آخری کتاب, آخری شریعت, آخری نبی. اس کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی رسول نہیں. موسیٰ رسول تھے ہیں نہیں؟ جو کہے موسیٰ آج بھی رسول ہیں وہ بھی کافر. جو کہے موسیٰ ابراہیم رسول نہیں تھے وہ بھی کافر. جو کہے آج بھی رسول ہیں وہ بھی کافر. محمد رسول تھے, ہیں اور رہیں گے. بھائی تمام کر رہا ہوں بات. انہی کے ہاتھ پہ دین مکمل. مرحلہ وجود کمپلیشن کی طرف ارتقا کرتے کرتے اکمال و تکمیل کی طرف بڑھتے بڑھتے محمد تک آیا. اب دین تقریباً مکمل ہے. بھائی مکمل ہی ہے. اب جو ہے آخری حج حجت الوداع کر کے آئے, میدان غدیر آنے والا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پروردگارہ دین مکمل ہو گیا. اب سند دے دے کہ مکمل ہو گیا. بھائی آدم سے لے کر محمد تک کی محنتیں بھائی ہیں میرے ساتھ. دین مکمل ہو گیا نہیں. اللہ کہے گا, بس نچوڑ یہیں کے اوپر امامت کی اہمیت. اللہ کہے گا کہ اگر وجود میں کوئی چیز آ جائے اور اگر اس کے باقی رہنے کا انتظام نہ کیا جائے تو وجود ختم ہو جائے گا. اگر ماں چھوڑ دے, چھوڑ دے تو بچہ زندہ نہ رہے گا. بھائی بڑی بڑی عجیب منزل پہ لایا. اگر آپ کا ذہن پرواز کر رہا ہو, یہی تو فارمولہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اگر بقا کا انتظام نہ کیا جائے تو وجود مر جائے گا. اور ہر انٹلیکچوئل یہ کہے گا, شرم دلائے گا کہ جب باقی رکھنے کی حیثیت نہیں تھی تو پیدا ہی کیوں کیا. نہیں بلکہ بھائی جملہ سن لیں ماشاءاللہ, میں نعرے سے روکتا نہیں ہوں, ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ جوان. یعنی یہ کہ اگر انتظام وجود کیا جائے اور اگر بقا کا انتظام نہ کیا جائے تو وجود مر جائے گا. اور جب مر جائے گا تو ہر عقل مند کہنے کا حق رکھتا ہے, تانا دینے کا, کہ آپ نے بقا کا انتظام نہ کیا, گویا آپ نے پیدا ہی نہ کیا, گویا آپ نے وجود کا کوئی کام نہ کیا. اما غدیر میں یہی تو اللہ کہہ رہا ہے. صلوات پڑھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہ امامت کی ضرورت و اہمیت قرآن میں نظر آ رہی ہے. اے میرے حبیب مکمل ہو گیا, توحید پہنچا دی, رسالت پہنچا دی, نبوت پہنچا دی, قیامت پہنچا دی, ادھر توجہ, غیب کی باتیں پہنچا دی, نماز پہنچا دی, روزہ, زکوٰۃ, جہاد, حج, خمس, سب کچھ کر کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کتاب کی آیتیں, یہ وہ قرآن مکمل, دین کمپلیٹ ہو گیا. اللہ کہے گا سند نہیں دوں گا ابھی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انتظام بقا نہ کیا تو تم نے اس کے مطلب وجود کا کوئی کام ہی نہ کیا. اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی ساری محنتیں محمد کے ہاتھ پر ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
تو آیت نے اسی لہجے میں کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دو ما انزل الیک من ربک، جو ہم پہلے تمہیں کبھی تنہائی میں معراج کی تنہائیوں میں حکم دے چکے ہیں، اب امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا۔ یعنی علی کو بحیثیت امام و ولی بلکہ میرے دین کی بقا کا ذمہ دار اپوائنٹ کر کے اعلان کر دو، یہ میرے اسلام کی بقا کا سوال ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت یعنی میرے دین کے وجود کا کوئی کام ہی نہ کیا، کیونکہ بقا کا کام نہ کیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، وجود مکمل ہو جائے، بقا کا انتظام نہ ہو تو مکمل ہونے کی سند نہیں دی جاتی، اس لیے کہ رہی نہ جائے گا تو سند کیسی؟ بس اسی لیے جیسے ہی بلغ کے حکم کے بعد من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، بس دو جملوں میں ربط مسائل۔ توجہ، مرحلہ بقا پہ تقریر پہنچ چکی۔ اگر وجود مکمل ہو جائے مگر بقا کا انتظام نہ ہو تو تکمیل کی سند دینے کا فائدہ ہی کیا، رہی نہ جائے گا۔ اور جب اللہ کے حکم سے محمد نے من کنت مولا یعنی علی کو امام نصب کر کے دین کی بقا کا انتظام کر دیا، اللہ نے کہا لو سند لیتے جاؤ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بس ختم ہے بات۔ ربط مسائل کا ایک جملہ، وہ بھی آیت سے۔ وجود مکمل ہو جائے اور لائق وارث نہ ہو تو چھوڑ کے جو جا رہا ہوتا ہے وہ بہت ٹینس ہوتا ہے، بہت فکر مند ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بات کیا، نبیوں کی طلب بتا رہی ہے، وہ تو بیچ کے مرحلے تھے، اب تو مکمل ہو گیا۔ محمد کو کتنی فکر ہوگی؟ کیا زکریا زیادہ کمیٹڈ تھے؟ جو صبح قیامت تک جس کی رسالت و نبوت اور کتاب و شریعت ہے، کیا رسول اللہ کو فکر نہ ہوگی کہ کیا اپنے دین کو لاوارث چھوڑ کے جائیں گے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر لائق وارث نہ ہو تو بہت الجھنوں میں انسان جاتا ہے، اور اگر کوئی کمیٹڈ لائق اپنے لیول کا اپنا جیسا اگر وارث مل جائے تو بڑے سکون سے انسان جاتا ہے کہ میں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، میرے جیسے مضبوط ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں، ہے نا؟ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے سورہ الم نشرح میں آخری آیت، جا کے قرآن پڑھیے گا۔ اے میرے حبیب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ دین سے اسلام سے فارغ ہو کے مکمل کر دیں تو فنصب، نصب کر دیں، اپوائنٹ کر دیں علی کو میرے دین کا ذمہ دار۔ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، تو اب آپ فکر نہ کریں بقا کی، اپنے رب کی طرف بڑی رغبت کے ساتھ آ جائیں۔ جب علی کے حوالے کر دیا تو بڑے شوق سے اپنے رب تک آ جائیں۔ آپ میرے دین کی بقا کی فکر نہ کریں، آگے علی جانے، اولاد علی جانے۔ بس عزیزو، یہ وہ مرحلہ ہے۔ بس چند منٹ کے مصائب ہیں، ایک صلوات سے نوازیں ہو زحمتیں تمام۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یہ وہ ہے اولاد علی، علی اور اولاد علی۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی بقا، امامت مرحلہ بقا کا نام ہے، یہی سبب ہے۔ مرحلہ وجود کا آخری کون ہے؟ خاتم الانبیاء، اور مرحلہ بقا ہے امامت، اسی لیے خاتم الائمہ، مہدی کا لقب ہی ہے بقیت اللہ۔ نہیں، بڑی عجیب بات ہے اگر آپ اس کو غور نہ کریں۔ نہیں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بقیہ ہے، بقائے دین کا ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ بقائے دین جن جن مراحل سے گزری ہے، کبھی پسلیاں ٹوٹی ہیں دفاع امامت و ولایت میں، کبھی سر پہ ضربت لگی ہے سجدہ توحید میں، یہ بقا کا، اسی لیے تو کہا علی نے سر پہ ضربت۔ ابو تراب شگاف زخم پہ صحن مسجد کوفہ کی تراب ڈال کے کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم
میں کامیاب، میں اپنا ذمہ داری، اللہ نے جن توقعات سے مجھے کعبے میں بھیجا تھا، رب کعبہ، مسجد کوفہ میں شہادت ہے کعبے کے رب، کیا مناسبت ہے؟ اللہ نے جن توقعات سے ہمیں بھیجا تھا، اور میرا بھائی، میرا آقا رسول اللہ جن امیدوں سے مجھے لے کر آیا تھا، اپنی گود میں زبان چسا کے پالا تھا، الحمدللہ کہ میں نے وہ ساری حسرتیں نکال دی ہیں اور کوئی کسر ہم نے نہ اٹھا رکھی ہے۔ آگے مرحلہ بڑھ رہا ہے، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں، بہن تشت میں کھڑی گن رہی ہے، اور پھر کربلا کے میدان میں تو حسین نے اسلام کی بقا کا وہ انتظام کیا ہے کہ پچھلے انبیاء و مرسلین سے نہ ہو سکا، جو محمد کے لال نے، جو زہرا اور علی کے دل بند نے، جو حسن کے بھائی نے، جو زینب کے بھائی، جو عباس کے بھائی، نہیں جو عابد کے باپ نے، جو سجاد کے باپ نے، بقا کا دوہرا انتظام۔ معذرت اگر مصائب میں کمی رہ جائے، مگر دامن وقت کی گنجائش تنگ سے تنگ تر ہو چکی۔ عزادارو، یہ مصائب کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں سید الساجدین کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، زین العابدین کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، امامت کی ضرورت، حسین نے پھر 2 مراحل پہ اپنی قربانی کو بانٹا۔ ایک کربلا میں پھر وہ قربانی کا مرحلہ وجود ہے کہ جو مقصد حسین ہے، یہ بڑی بڑی شہادتیں، یہ قربانیاں ہیں، یہ برابر کے کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ بھی کہ لے کے چلے مگر چل نہیں پا رہے تھے، اور اسی میں ننھا سا بظاہر تو ہلکا کم وزن کا جنازہ، مگر حسین سے پوچھو کہ اصغر کے جنازے کا وزن کیا تھا؟ یوں تو سب باسباب ظاہر وزنی جنازے، مگر 2 جنازے بہت وزنی تھے، گو بظاہر بہت چھوٹے تھے۔ ایک کربلا میں حسین کے ہاتھ پہ اصغر، ایک زندان شام میں سجاد کے ہاتھ پہ سکینہ، 2 مراحل حسین نے شہادت کے رکھے۔ ایک کربلا میں شہادت آخری حسین، ایک کوفہ و شام میں دین خدا، مقصد حسین کی بقا کا آخری انتظام، جو زینب کے حوالے، جو سجاد کے حوالے، جو سکینہ کے حوالے۔ ہاں عزادارو، وہ بیمار امام جو لوہے میں غرق ہے، کبھی خطبہ دیتا ہے، کبھی رونے لگتا ہے، ہر تازیانے پہ شکر کا سجدہ کرتا ہے، ہر تازہ مصیبت پہ سجدہ کرتا ہے، بازاروں میں ماں بہنوں کی ہر تازہ بے عزتی پر شکر کا سجدہ کرتا ہے۔ اے میرے پروردگارا، تو نے جس قابل نبیوں کو نہ سمجھا، اس امتحان و مصائب کے قابل تو نے محمد کے بیٹے، حسین کے بیٹے، سیدہ کے لال کو اس لائق تو سمجھا۔ ہاں یہ 2 انتظام تھے عزادارو۔ حسین یہ چھوٹے چھوٹے جو 2 لے کے آئے تھے، یہ کون؟ کربلا کے لیے اصغر آخری مہر، اسیروں کی مظلومیت اور حسین کی حقانیت کی آخری مہر سکینہ ہے۔ کربلا کے شہیدوں کی مصیبت کی انتہا یہ ہے کہ اصغر مارا گیا۔ اب بی بی نبی زادیوں کے مصائب کی حد یہ ہے کہ سکینہ ماری گئی۔ بس عزادارو، ہائے وہ میرا مظلوم امام جو بازاروں میں سر جھکائے رہتا تھا، کچھ تو توق کی گرانی تھی اور کچھ تو شرم و حیا تھی۔ کیسے سر اٹھائیں؟ جب کبھی سر اٹھاتے ہیں تو نظر کبھی زینب کے کھلے سر پہ پڑتی ہے، کبھی فاطمہ بنت الحسین۔ ہائے خون کے آنسو سید الساجدین روئے ہیں۔ بس عزادارو، وہ آخری امتحان سجاد کا تھا، وہ دربار کے مراحل گزر گئے، وہ آخری امتحان سجاد کا کیا تھا؟ وہ زینب کا بھی امتحان تھا، وہ رباب کا بھی امتحان تھا کہ وہ بچی جو ہمیشہ وطن کو یاد کرتی رہی، وطن کو ہمیشہ قید سے رہائی کا انتظار کرتی رہی، اہل حرم کے لیے، نبی زادیوں سجاد کے لیے یہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ تبھی تو قبر سکینہ کو گھیرے رو رہے تھے، اے بی بی
ارے جب تک زندہ رہی رہائی نہ ملی، جب رہائی ملی تو تو نہیں ہے، لٹا ہوا سامان آیا، ایک چھوٹی سی ردا بھی آئی، اٹھو بی بی، تم کو اپنی رضا کا بڑا غم تھا، ہائے پیوند قبر بنے اہل حرام، سکینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بس زحمت تمام۔ کربلا سے ہو کے فرمائی زینب نے کی تھی کہ سجاد یزید سے کہہ دو کہ ہم کربلا ہوتے ہوئے جائیں گے، بس عزادارو یہ وہ عجیب مرحلہ تھا سجاد کے لیے۔ 11 محرم کو جب مقتل سے کلاشوں کے بیچ سے گزر رہے تھے اہل حرام، تو جناب زینب سے روایت ہے کہ ہر ایک نے اپنے کو سواریوں سے سر کے بل گرا دیا، مگر سجاد بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ یہ سخت امتحان سجاد کا تھا۔ ہاں زینب کی فریاد پہ بولے، کہا اے میرے لال، یا بنیا مارا تجود نفسک، اے میرے لال دیکھ رہی ہوں تیری تو جان نکل رہی ہے۔ تب پھوپھی کو پریشان دیکھ کے کہا کیوں نہ مر جاؤں، عالم جوانی مظلوم اتنا ہوں کہ بابا کا جنازہ کٹا ہوا ٹکڑوں میں خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے، مجھے اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ بابا کی قبر کو بناؤں یا مٹی میں چھپا دوں۔ سنو گے عزادارو، نبی زادیوں کو بڑی فکر تھی قبر حسین کی، وہ اسیری کی منزلیں لاشیں چھوڑ کے مقتل میں دیکھتی ہوئی اب جب کربلا میں آئے تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا، قبریں بن چکی تھی، مگر ارے زینب کے بین قبر حسین پہ یہ تھے، اے بھیا آپ کے مقصد کو باقی لے آئی، مگر ایک شرمندگی ہے، آپ کی سکینہ نہ بچ سکی۔ اے بھیا پوچھو، آپ کے مقصد کی بقا کے لیے تماچے کھائے آپ کی بچی نے، جب تک کہ آپ کے مقصد کو کامیاب نہ کر دیا، ننھی سی بچی مصیبتیں جھیلتی رہی، مگر آپ کو سرخرو کر کے جان دی۔